أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید. اب جب کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے واقعات کو جاننا شروع کیا ہے تو ایک بات تو بہت کلیئر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شخصیت اور کردار کے لحاظ سے بہت اعلیٰ کردار کے مالک تھے. جب وہ لوگوں سے بات کرتے تو انتہائی نرمی سے، محبت اور ادب سے آپ لوگوں کی بات بہت توجہ سے سنتے اور صبر کا مظاہرہ فرماتے، یہاں تک کہ ان لوگوں سے بھی جو ان کو بلی کرتے تھے، تنگ کرتے تھے، لیکن آپ نے کبھی ان کو برا بھلا نہیں کہا اور نہ ہی کبھی جھوٹ بولا. لوگ رسول اللہ کے پاس بہت قیمتی سامان جیسے پیسے اور جیولری، گولڈ وغیرہ سب کچھ امانت رکھواتے تھے. لوگ اتنا ٹرسٹ کرتے تھے رسول اللہ پر کہ اپنی قیمتی چیزیں ان کے پاس رکھواتے. آپ نے کبھی بھی وعدہ شکنی نہیں فرمائی، جس سے جو وعدہ کرتے اس کو پورا کرتے. کتنے پیارے تھے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب ان کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں کہ کیا ہوا. اب ہمارے رسول اللہ تو اپنے چچا جان کے ساتھ رہتے تھے کہ چچا چونکہ کاروبار کرتے تھے تو وہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں ان کو سریا ساتھ لے گئے. اور رسول اللہ جب ان کے ساتھ گئے تو وہاں ایک عیسائی پادری نے رسول اللہ کو دیکھا تو پہچان گیا یہ تو بہت اسپیشل ہیں اور آنے والے وقت میں ان کا بہت بڑا کردار ہوگا اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں. لیکن آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیسے پہچانا؟ وہ تو عیسائی پادری تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ درخت، شجر، حجر، پتھر سب سجدہ کر رہے ہیں تو بڑا حیران ہوا کہ ان کے قافلے میں کون ہے. تو جب اس نے ایکسپلور کیا اور پتہ کیا تو اس بندے نے جب رسول اللہ کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ تو بہت اسپیشل ہیں، آپ ایسا کریں کہ ان کو بہت حفاظت سے رکھیں اور ان کا بہت خیال کریں، ورنہ دوسرے مذہب کے لوگ خاص طور پر یہودی ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. کیا آپ کو ایک اسپیشل بات پتہ ہے کہ جو کوئی بھی رسول اللہ سے پیار کرتا ہے نا، ان کو فالو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اسپیشل بنا دیتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں اور بہت پیار کرتے ہیں. اور پھر وہ جھوٹ بھی تو نہیں بولتے تھے، اچھے بچے تھے، برے کاموں سے بچتے تھے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی سب باتوں کو مانتے تھے اور اپنے آپ کو شیطان اور برے دوستوں سے دور رکھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی خاص حفاظت فرمائی. عرب کا جو معاشرہ تھا جس میں رسول اللہ تشریف لائے، اس میں بہت گڑبڑ تھی. بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کی ایک گھر میں اللہ کی تو عبادت کرتے ہی تھے، لیکن اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو بھی خدا مانتے تھے. یہ کیسی عجیب بات تھی نا. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو چیز وہ اپنے ہاتھوں سے بنائیں اور کہیں یہ ان کو پروٹیکٹ کرے گی یا ان کی نیڈز کو پورا کرے گی. اس طرح عرب کے لوگ گانا بجاتے، میوزک سنتے، شراب پیتے اور بہت شور مچاتے تھے، جوا کھیلتے تھے اور پیسوں کو غلط کاموں میں لگا دیتے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اچھے بچے تھے نا. آپ کبھی بھی ایسی بیڈ کمپنی میں نہیں جاتے تھے، بلکہ اپنے سے بڑے لوگوں کے پاس جو بزرگ ہوتے تھے ان کے پاس وقت گزارتے، اچھی باتیں سیکھتے تھے، اچھی باتیں کرتے تھے. آپ ان کی خدمت کرتے، ان کے کام کاج کرتے. آپ بہت رسپانسبل تھے اور بہت بہادر تھے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. آپ کی سچائی اور امانت داری کی وجہ سے، بہادری کی بدولت سارے مکہ کے لوگ آپ کو جانتے تھے. آپ بہت مشہور تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 14 سال کے تھے کہ جب قریش اور قیس قبیلوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی. اس لڑائی کو حرب فجار کہا جاتا ہے. اور جناب یہ لڑائی جب شروع ہوئی تو اتنا لمبا عرصہ چلتی رہی کہ بس یہ پہلی جنگ تھی جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی. اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ تیر اٹھا اٹھا کر اپنے چچا کو پکڑاتے تاکہ وہ اسے دشمنوں پر شوٹ کرتے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آہستہ آہستہ بڑے ہو رہے تھے.
آپ نے اپنے چچا جان کی طرح تجارت کو پسند فرمایا اور بزنس مین بن گئے۔ ابو طالب تو بہت خوش ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت ینگ ایج میں بہت سمجھدار ہیں اور تجارت میں خوب فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی قافلوں کے ساتھ جاتے تو خوب مال بکتا اور آپ کو بہت فائدہ ہوتا۔ آپ کو فائدہ کیوں ہوتا تھا؟ اس لیے کہ آپ مال کو بیچتے ہوئے کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، زیادہ منافع نہیں لیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں بہت برکت دیتے کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے، کبھی امانت میں خیانت نہ فرماتے۔ اب جناب لوگوں کو بھی یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہو گئی کہ نبی کریم بہت امانت دار ہیں، بہت اچھے کردار کے مالک ہیں اور مالی معاملات میں کبھی بھی گڑبڑ نہیں کرتے۔ جس کا جو حق ہوتا ہے آپ اسے ضرور وہ حق یا فائدہ دیتے ہیں۔ آپ کے دوست اور تاجر ساتھی آپ سے بہت انسپائرڈ تھے اور آپ کی بہت رسپیکٹ کرتے۔ آپ کی ان اچھی باتوں کی وجہ سے لوگ اور تاجر آپ سے کاروبار کرنا پسند کرتے اور یوں آپ بہت کامیاب اور بڑے رسپیکٹ فل تاجر بن گئے۔ لوگوں نے آپ کو بہت اچھے اچھے ٹائٹلز دیے، آپ کو صادق یعنی سچ بولنے والا اور امین یعنی کہ امانت کی حفاظت کرنے والا بلانے لگے۔ جب بھی دیکھتے تو کہتے صادق اور امین تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو کتنی اچھی باتوں کا کتنا اچھا اجر دیا۔ اللہم صلی علی محمد۔ قبیلہ قریش کی ایک بہت مالدار، خوبصورت اور کامیاب بزنس وومن بھی تھی۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت خواتین بھی بزنس کرتی تھی، لیکن ایک نام تو بہت مشہور تھا، بہت پاپولر تھا، سیدہ خدیجہ بنت خویلد۔ وہ خاتون تھیں لیکن بہت اچھی تجارت کرتی تھیں۔ وہ بیوہ تھیں، ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اور آپ کے بچے بھی تھے، لیکن آپ بالکل بھی نہیں گھبرائیں۔ آپ نے اپنے والد اور شوہر کے کاروبار کو بہت اچھے طریقے سے چلایا۔ وہ تاجروں کو اپنا سامان یمن اور شام کے علاقوں میں دے کر بھیجا کرتی اور کاروبار کیا کرتی۔ اسی دوران انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کے بارے میں پتہ چلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی اپنی اچھی عادتوں کی وجہ سے پاپولر تھے اور سیدہ خدیجہ کو ایسے ہی امانت دار تاجر کی تلاش رہتی تھی جو ان کے مال کو اچھی قیمت پر بیچے اور منافع کمائے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھجوایا کہ آپ ان کا سامان لے کر شام جائیں اور وہاں پر ان کا سامان کو بیچ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اچھے انسان تھے۔ آپ ٹین ایجر تو تھے لیکن اپنے بڑوں سے ضرور اجازت لیا کرتے تھے۔ آپ نے جیسے ہی یہ آفر سنی تو اپنے چچا جان حضرت ابو طالب سے اجازت مانگی کہ اگر وہ اجازت دیں گے تو وہ سیدہ خدیجہ کا سامان لے کر فروخت کریں گے۔ تو ان کے چچا نے ان کو بہت خوشی سے اجازت دی کیونکہ وہ سیدہ خدیجہ کو جانتے تھے کہ وہ بہت شریف اور عزت دار خاتون ہیں اور ان کا کاروبار بہت دور دور تک پھیلا ہوا ہے اور ہمیشہ وہ بہت زیادہ سامان کے ساتھ تجارت کرتی تھیں۔ اب کیا ہوا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملات طے کیے کہ وہ آپ کو اس کاروبار کے سلسلے میں ایک اچھی اماؤنٹ ادا کریں گی۔ جب یہ بزنس ڈیل ہو گئی تو انہوں نے اپنے ایک غلام جس کا نام میسرا تھا اور ایک رشتہ دار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی مدد کے لیے ساتھ بھیج دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کاروبار میں بہت فائدہ ہوا اور سارا سامان تجارت بک گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت کامیاب ٹرپ تھا۔ سیدہ خدیجہ بھی بہت خوش ہوئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزنس کی سکلز سے بہت متاثر ہوئیں اور آپ کو اپنے سارے تجارتی قافلوں کا سردار بنا دیا کہ بس اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی لیڈ کریں گے اور یہ بزنس آپ لک آفٹر کریں گے۔ تو جناب اب تو دیکھیں کیسا زبردست ٹائم آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ آپ تشریف لے جاتے کاروبار کے لیے، بزنس کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی سچائی اور امانت داری کی وجہ سے کاروبار میں بہت منافع دیتے، برکت ہوتی
اور ہر مرتبہ رسول اللہ بہت کامیاب واپس مکہ تشریف لاتے۔ میں آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہمیشہ سچ بولنے اور امانت کا خیال رکھنے والا بنائے، اور ہمیں سپر سکسیسفل بنا دیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آمین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بننے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ اب آپ سے ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور پیاری پیاری باتوں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Salah Tracker to keep you on track to success, a perfect gift for you and your loved ones.